بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سانس کی تنگی رزق کی تنگی سے بہتر ہے۔ اللہ کی ناراضگی سے انسانوں کی ناراضگی 1000 گنا بہتر ہے۔ خالی پیٹ سونے سے عمر میں کمی آتی ہے۔ شام کے وقت بچوں کو گھر سے باہر مت نکلنے دے، اس سے بچوں کا دل کمزور ہوتا ہے۔ مسکرانے والے ہنسنے والوں سے زیادہ خوبصورت نظر آتے ہیں۔ زیادہ دھنیے کا استعمال کرنے سے آپ کی قوت باہ میں کمی ہو جائے گی۔ کھڑے ہو کر کھانا کھانے سے کھانا اچھی طرح سے ہضم نہیں ہوتا۔ سائیکالوجی کے مطابق زیادہ حسین لوگ اکثر بے وفا اور متکبر ہوتے ہیں۔ خواب میں دعا مانگنا خوش نصیبی کی علامت ہے۔ سبز چائے استعمال کرتے رہا کریں، یہ خون کی روانی کو بہتر بناتی ہے۔ تھوک گاڑھا آ جائے تو یہ تمہارے اندر طاقت کی کمی کی علامت ہے۔ فوری پھل وغیرہ استعمال کرنا شروع کر دو۔ رات کو چائے کا استعمال بدہضمی اور پیٹ کے درد کا باعث بن سکتا ہے۔ اگر آپ بہت زیادہ دبلے پتلے ہیں تو روزانہ 2 کیلے کھانے سے آپ اپنا وزن بڑھا سکتے ہیں۔ ایک انار کھانے سے دل کو 40 دن تک فائدہ پہنچتا ہے۔ مونچھوں کے بال سفید ہونا یہ شوگر ہونے کی علامتوں میں سے ایک خطرناک علامت ہے۔ زیادہ غصہ قوت مدافعت کو کم کر دیتا ہے اور انسان کی ذہنی صلاحیت کو بھی کمزور کر دیتا ہے۔ نیند نہ آئے تو پانی کے اندر پودینہ جوش دے کر پینے سے فوری سکون کی نیند آئے گی۔ جلتے ہوئے روٹی کھانے سے معدہ سکڑ جاتا ہے۔ کیلے کے ساتھ بادام کھانے سے ماہواری کا درد نہیں ہوتا۔ چہرے پر چقندر کا چھلکا لگانے سے کبھی آپ کو کریم لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ حاملہ عورتیں مسور کی دال مت کھائیں، اس سے حمل کے گرنے کا خدشہ ہے۔ ماتھے پر بادام کے تیل سے مالش کرنے سے انسان کی ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے۔ بنا دودھ والی چائے پینے سے موٹاپا کم ہو جاتا ہے۔ کچے لیموں کا جوس پانی میں ملا کر پی لو، چربی کم ہو جائے گی۔ کھانے کے بعد مسواک کیا کرو، اس سے معدے کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں اور ٹیڑھے دانت سیدھے ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ میٹھی چیزیں زیادہ کھاتے ہیں ان کو لبلبا کی بیماری ہو سکتی ہے۔ گھر میں جگہ جگہ چونٹیاں سوراخ بنا لیتی ہیں، ان کو دور بھگانے کے لیے مٹی کا تیل سوراخوں میں ڈال دیں۔ پسا ہوا ادرک گھٹنوں پر لگایا جائے تو گھٹنوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ زیادہ محنت کرنے والے انسان کو شکرکندی کا استعمال کرنا چاہیے اور شکرکندی کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے۔ بدن میں خارش ہو یا درد ہو رہا ہو تو گرم پانی سے غسل اس کا بہترین علاج ہے۔ جو روزانہ ادرک کا ایک چھوٹا ٹکڑا کھا لیتا ہے وہ کبھی جلدی بیماری کا منہ نہیں دیکھتا۔ الٹی روکنے کے لیے سونف کے پانی سے غرارے کریں۔ کھانا کھا کر فوری سونے سے دماغ کو نقصان پہنچتا ہے۔ 5 چیزیں آپ کو بیمار اور پریشان کر سکتی ہیں۔ زیادہ باتیں کرنا، دوستوں سے مکمل دوری اختیار کرنا، کھانا زیادہ کھانا، 12 گھنٹوں سے زیادہ سونا، لوگوں سے زیادہ میل جول رکھنا۔ رات کو سونے سے قبل چائے مت پئیں، یہ آپ کی نیند کو متاثر کر سکتی ہے۔ تیز خوشبو سونگھنے سے دماغ میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے۔ سیب کے اوپر شہد ڈال کر کھانے سے جسم کی جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ سائیکالوجی کے مطابق جو بندہ بات کرتے وقت سر کھجائے، زیادہ امکان یہی ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ صبح کے وقت ایک ٹماٹر کھانے سے زندگی بھر آپ کے بال سفید نہیں ہوں گے۔ چھلکا اسبغول معدے کو مضبوط بنا دیتا ہے، اس کا استعمال روزمرہ لازمی کریں۔ نہار میں روزانہ دودھ پینے سے 70 سال تک ہڈیاں کمزور نہیں ہوتی۔ کھانے کے فوری بعد غسل کرنے سے جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ غسل کرنے سے خون کی روانی بہت تیز ہو جاتی ہے۔ پیٹ میں گیس بھر گئی ہو تو کھانے والا سوڈا پانی میں ملا کر پیو۔ پانی ابال کر پینے سے زندگی بھر آپ کے گردے کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ تھکاوٹ میں ادرک والی چائے پیو، آپ کو سکون ملے گا۔ سفر کرنے سے ڈپریشن اور ہارٹ اٹیک کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ کالی مرچ نظام ہضم کو درست کر دیتی ہے۔ روزانہ جلدی اٹھنا جسم کو چست اور صحت مند بناتا ہے۔ شدید بے چینی کی صورت میں نیم کے پتوں کو پاؤں کے تلووں پر مسلنے سے آپ کو بہت سکون محسوس ہوگا۔ اچھی خوشبو بینائی کی کمی دور کرنے کے لیے بہترین ہے۔ خوشبو دماغی قوت کو بھی بڑھاتی ہے۔ جن لوگوں کو شوگر کا مرض ہو ان کو چینی کی جگہ گڑ استعمال کروائیں۔ بھنے ہوئے چنے کا استعمال خون کی کمی کو دور کرتا ہے اور چہرے کو پر رونق بناتا ہے۔ لیموں پر نمک لگا کر چاٹنے سے بیٹھا ہوا گلا صاف ہو جاتا ہے۔ بار بار پیشاب تنگ کرتا ہے تو سبز الائچی کے ساتھ اخروٹ کھا لو، بار بار پیشاب آنا بند ہو جائے گا اور مثانے کی کمزوری بھی دور ہو جائے گی۔ سبز پیاز کے پتے بواسیر والے شخص کو نہار منہ کھلانے سے بواسیر ختم ہو جاتی ہے۔ کھانے کے بعد 2 گھنٹے تک مت سوئیں، اس سے پیٹ کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ دھوپ میں نکلنے سے اگر رنگ کالا ہو جائے یا داغ دبے پڑ جائیں تو انگور کا تھوڑا سا رس لے کر چہرے پر ملیں،
جب جلد پر رس خشک ہو جائے تو سادہ پانی سے چہرہ دھو لیں، دھوپ کے اثرات نہیں پڑیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ چاول کھلے کھلے اور ہر دانہ الگ الگ ہو تو 1 کپ چاول کے حساب سے 1.5 کپ پانی ڈالنا چاہیے۔ نمکین پانی سے غرارے کرنے سے منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ ابلے چاولوں والے پانی سے چہرہ دھونے سے چہرے کی چکنائی ختم ہو جاتی ہے۔ زیادہ ڈپریشن کا شکار رہنے سے بال سفید ہونے کا عمل تیز ہو جائے گا۔ جن احباب کا معدہ زیادہ خراب رہتا ہے وہ افراد انگور کا استعمال زیادہ کریں۔ قبض ختم کرنے کے لیے چائے میں سونف ڈال کر پی لیا کرو۔ بخار کے مریض افراد کو بکری کا دودھ پینا فائدہ مند ہے۔ زیادہ چھینکیں آنے لگے تو سبز دھنیا سونگھنے سے چھینکیں آنا بند ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کو پیاس نہ بھی ہو تب بھی پانی پی لیا کرو، آپ کے گردے خراب نہیں ہوں گے۔ ہری مرچ کو روزانہ استعمال کرنے سے جوڑ اور ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں اور پٹھوں میں طاقت آ جاتی ہے۔ روز صبح کے وقت چہل قدمی کرنے سے انسان سارا دن تندرست رہتا ہے۔ بکری کا دودھ سرسوں کے آئل میں ملا کر لگانے سے بال جلدی لمبے ہوں گے۔ زیادہ گرم کھانے سے دل کمزور ہو جاتا ہے۔ محنت والا کام شروع کرنے سے قبل زیتون کا تیل دودھ میں ڈال کر پی لو، تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ کچا شلجم کھانے سے ہاضمہ بہترین ہو جائے گا۔ چاولوں کو ابال کر کھا لینے سے آپ کا رنگ صاف ہو جائے گا۔ کھیرا کھایا کرو، زندگی بھر سانس کی بیماری نہیں ہوگی۔ زیادہ مرچ مسالے استعمال کرنا آپ کی عمر میں کمی لاتا ہے۔ چاول زیادہ کھانے سے جگر خون بنانا کم کر دیتا ہے۔ دل میں طاقت پیدا کرنی ہے، صبح اٹھ کر گھاس پر ننگے پاؤں چل لیا کرو، سانس کی بیماری نہیں ہوگی۔ نہار منہ آم کھانے سے گھٹنوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ 1 کھانے کا چمچ ادرک کا رس صبح نہار منہ پینے سے پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ لسی پینے والے کو کبھی دل کی بیماری نہیں ہوگی، بشرطے کہ لسی پکی ہو اور مکھن نکال کر استعمال کی جائے۔ اگر پاؤں میں درد رہتا ہو تو روزانہ پاؤں کے انگوٹھے پر سرسوں کے تیل سے مساج کرو، درد بالکل غائب ہو جائے گا۔ شکرکندی کھایا کرو، اس سے سر کے بال کالے رہیں گے۔ اگر آپ کو گیس کا مسئلہ ہو تو آپ میتھی کے بیج کھائیں۔ جن کو قبض کا مسئلہ ہے وہ نیم گرم دودھ میں روغن بادام ڈال کر پی لیں، اس سے قبض ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ بالوں کی خشکی غائب کرنا چاہتے ہیں تو شیمپو میں نمک ملا کر بالوں میں لگائیں۔ ٹھنڈا پانی پینے سے پیٹ کے اندر کیڑے پیدا ہونے کا خدشہ رہتا ہے۔ کلونجی کے 5 دانے زبان پر رکھ کر انہیں چوس لیجیے اور کچھ دیر پانی کے ساتھ نگل لیجیے۔ 1 ہفتے میں وزن تیزی کے ساتھ کم ہونے لگے گا اور شوگر میں کمی ہوگی۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا دماغ کمزور کرتا ہے۔ بکری کے دودھ کے ساتھ پستہ کھا لینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ ہڈیاں مضبوط کرنی ہے تو بھیڑ کی چربی پکا کر کھائیں۔ ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا ثابت نگل لو، جوڑوں اور گھٹنوں کا درد نہیں ہوگا۔ ہارٹ اٹیک سے بچنا چاہتے ہو تو روزانہ صبح 1 کھجور کھا جائیں اور روزانہ نہار منہ 1 لہسن کا جوا کھانے کی عادت بنائیں۔ اگر سونے سے پہلے چھوٹی سی ادرک چبا لی جائے تو آپ کو بھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا۔ آلو بخارا شوگر کے مریضوں کے لیے بہترین پھل ہے۔ دانت کھٹے ہونے لگیں تو بادام کھا لیا کریں، اس طرح دانتوں کا کھٹا پن دور ہو جاتا ہے۔ نیم گرم دودھ میں شہد ڈال کر پی لیا جائے تو دماغ طاقتور ہو جاتا ہے۔ پیشاب زیادہ آنے لگے تو ہریڑ کا مربع استعمال کرو۔ جو انسان آنکھوں میں سرما ڈال کر سوئے اس کی بینائی ہمیشہ کے لیے تیز رہتی ہے۔ اگر بچوں اور جوانوں کو شہد اور ملائی مکس کر کے استعمال کر لی جائے تو جسمانی طاقت اور دماغی قوت کے لیے لاجواب ہے۔ لیکوریا کی بیماری ہو تو ناشتے کے بعد 2 دانے خشک انجیر کے کھا لو، لیکوریا کے مرض سے نجات ملے گی۔ روٹی اور چاولوں کی مقدار کم کر کے پھلوں کی مقدار کو بڑھا دیں، اس سے آپ خوبصورت نظر آئیں گے۔ بالوں میں خشکی ہو تو بالوں میں ٹماٹروں کا رس لگائیں، اس سے سر کی خشکی ختم ہو جائے گی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا کرتا تھا اور 3 دن سے زیادہ قربانی کے گوشت سے بھی اور نبیذ کے برتنوں سے بھی۔ سو قبروں کی زیارت کیا کرو، بے شک وہ دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی ہیں اور آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ اور قربانی کا گوشت کھاؤ اور جس قدر چاہے باقی رکھو۔ میں تمہیں تب منع کیا کرتا تھا جب مال و زر کم تھا، اب اللہ نے لوگوں پر فراخی دی ہے۔ بے شک برتن کسی چیز کو حرام نہیں کرتے مگر ہر نشاور چیز حرام ہے۔ اخروٹ کا تیل استعمال کرنے سے سر میں جمیں اور خشکی وغیرہ سے نجات ملے گی۔ اخروٹ کا استعمال فالج میں مفید رہتا ہے۔ اخروٹ کھانے والے بندے کے دانت خراب نہیں ہوں گے، چاہے 100 سال عمر ہو جائے۔ اخروٹ انسانی صحت کے لیے لاجواب تحفہ ہے۔ زیادہ پیٹ بھر کر کھانا کھانے سے
میدے میں کینسر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ پانی کم پینے سے ہونٹ کالے اور روکھے ہو جاتے ہیں۔ سبزی کا سالن زیادہ کھایا کریں، اس سے آپ کے بدن کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ رات کو دانت صاف کر کے سونے سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا، نہ دانت کمزور ہوتے ہیں۔ رات کے وقت نیم گرم پانی سے نہانے سے گرمی دانے نہیں نکلتے، نہ خارش ہوتی ہے۔ ادرک والا پانی پی کر سونے سے خون گاڑھا نہیں ہوگا اور دل صحت مند رہے گا۔ ناشتے میں سبزی کا سالن کھانے سے آپ ذہنی پریشانیوں سے دور رہیں گے۔ گندم کے دانے شہد کے ساتھ کھانے سے جسمانی طاقت میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ پیلے رنگ کا پخانہ آ جائے تو بدن میں پانی کی کمی کی علامت ہے۔ بدہضمی یا بھوک کی کمی ہو جائے تو آدھا چائے کا چمچ سفید زیرہ صبح شام پانی کے ساتھ کھا لو۔ کھٹی چیزوں کا رس بالوں میں لگانے سے بالوں میں چمک آ جاتی ہے۔ بغیر چینی والی چائے پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ پیدل واک کرنے سے قبل نیم گرم پانی پی لو، زندگی بھر کمزوری نہیں ہوگی۔ شوگر والے مریض اپنی ٹانگیں خصوصاً پاؤں کو ہفتے میں کم از کم ایک بار نیم کے پتوں والے پانی سے لازمی دھویا کریں۔ کمزور لوگ موٹے ہونا چاہتے ہیں تو ناشتے میں کھیرے کے ساتھ کھجور کھا لیا کریں۔ کلونجی سے بالوں کا رنگ کالا کرنے میں مدد ملتی ہے اور آنکھوں کی بینائی، لکوہ، فالج، معدہ اور جوڑوں کے درد میں مفید ہے اور پیٹ کی گیس کا بہترین علاج ہے۔ اگر آپ کے چہرے پر جھریاں آنے لگیں تو چہرے پر صرف ایک کھیرا رگڑ لیجیے، کچھ دنوں میں چہرہ جوانوں جیسا ہو جائے گا۔ دبلے افراد ناشتے میں ڈبل روٹی کا استعمال کریں، اس سے وہ موٹے ہو جائیں گے۔ جو عورتیں حمل کے دوران زیادہ انار کھاتی ہیں ان کی اولاد ذہین اور خوبصورت ہوتی ہے۔ ہلدی تازہ پانی کے ساتھ روزانہ کھا لینے سے بلغمی دمہ دور ہو جاتا ہے۔ عورتیں خوبصورت بننا چاہتی ہیں تو دودھ میں ایک عدد سیب ڈال کر صبح نہار منہ استعمال کریں۔ اکثر کچے مونگرے چبا لینے سے بانجھ پن کی بیماری نہیں آتی۔ اگر کسی کپڑے پر ضدی داغ لگ جائیں تو اس کو اتارنے کے لیے ادرک کا رس مسل دو، ضدی داغ کپڑے سے اتر جائیں گے۔ نہار منہ کڑوے کریلے کا رس پینے سے جسم کے دانے ختم ہو جائیں گے۔ جس گھر میں نیم کا درخت ہو اس گھر میں کبھی دمے کی بیماری نہیں آتی۔ خربوزے کھانے سے گردے پتھری نہیں ہوگی۔ سر درد کا پرابلم ہو تو پالک کھانے سے آپ کا سر درد بڑھ جائے گا۔ گھٹنوں پر ہلدی کا لیپ لگا کر گرم کپڑے کی پٹی باندھ دیں، فوری آرام آ جاتا ہے۔ نہانے کے فوری بعد کان کے پیچھے تیل لگائیں، دماغ کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ پلاسٹک کی کرسی پر زیادہ دیر بیٹھنے سے ٹانگوں میں درد کی شکایت ہو جاتی ہے۔ جو انسان بکری کا دودھ پیتا ہے وہ سدا جوانی کا لطف اٹھاتا ہے۔ اگر سرسوں کے تیل سے پاؤں کی مالش کر لی جائے تو نہ کمر کا درد ہوگا اور نہ ہی جوڑوں کا درد ہوگا اور نہ ہی آپ کا سر درد کرے گا۔ جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا اور آپ کو پرسکون نیند بھی آئے گی۔ باورچی خانے کے دروازوں اور سوراخوں میں لیموں کا رس نچوڑ دینے سے آپ کے کچن سے چونٹیاں بھاگ جائیں گی۔ پانی کم پینے والے بندے کے ہونٹ جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ زیادہ تر ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔